ناظرین کو سلام عرض ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے شیخ احمد کھٹر رحمۃ اللہ جو احمد آباد کی مشہور اولیاء اللہ میں جن کا شمار ہوتا ہے گا، اور ان کے متعلق ایک انٹرویو ریلے کیا تھا جو جناب فخر الدین مغربی صاحب نے ان کی بہت ساری جانکاری اس کے اندر فراہم کی تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں بابا صاحب کے ذہن میں آئیں کہ جو اس میں اشوتی رہ گئی تھی اور جو عوام تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ پہنچنے سے ایک اور لوگ مستفیض ہوں گے. تو ان کو آج ہم نے اسٹوڈیو پر دعوت دے کر آج ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی باتیں اور ان کا ادبی مقام، ان کا علمی جو ذوق و شوق تھا شیخ احمد کھٹر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو حضرت کی ایسی باتیں کہ جو اور عوام میں مشہور نہیں ہیں، ان پر یہ اپنے کو توجہ دلائیں گے. تو بابا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں، اور آپ سے یہ عرض کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں کہ جیسا ہمارا ذکر ہوا تھا کہ جو فخر الدین مغربی صاحب کی اشوری رہ گئی تھی وہ آپ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا علی العظیم. الحمدللہ، اللہ کے لاکھ فضل و احسان سے میں آپ کی آمین ٹی وی کے لیے آپ کو میرے کو مدعو کیا سیکنڈ ٹائم، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ نے جو میرے کو سوال پوچھا ہے اس کے متعلق گزشتہ آپ کے پروگرام میں بھائی مغربی صاحب ملک صاحب تھوڑا بہت اچھا بتا گئے، تو بھی بہت اچھا تھا الحمدللہ. لیکن میں آپ کی دہلی سے آپ کا بیان گجرات سے آنا وہ میں آپ کو کوٹ کروں گا. مطلب دہلی سے احمد آباد تشریف لائے، اس کے اوپر آپ فوکس کریں. جی حضور شیخ احمد کھٹر گنج بخش، جن کا نام نصیر الدین تھا ملک، وہ بڑے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا خاندان لشکروں میں فرائض پہ انجام دیتا تھا دہلی میں. ٹھیک. تو دہلی سے آپ کے پیر و مرشد کے گزر جانے کے بعد آپ گجرات کی طرف آئے، وہ پٹن گئے، پھر پٹن سے نرمدا کنارے کے اس طرف کے گاؤں میں گئے. جی. پھر وہاں مظفر شاہ عالم بادشاہ آپ کو ملے، آپ کا خیر مقدم کیا، اور آپ کو کافی لنگر خانہ چلانے کے لیے کچھ تھال دیے. تو آپ نے کہا کہ بادشاہ مظفر اس کو میں کیا کروں گا؟ اچھا. آپ نے فرمایا کہ آپ بڑا لنگر خانہ چلاتے ہیں تو لوگوں کو کھانے کے لیے یہ آپ کو کام لگے گا حضرت. تو آپ نے وہ تحفتاً وہ تھال جو تھے پلیٹیں وہ لے لی اور اسے آپ لنگر خانہ چلاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیاتی زندگی میں زرخیز جی، تو اسی کے معنی یہ ہوتے ہیں. پھر آپ نے مطلب مظفر شاہ عالم صاحب نے کہا کہ آپ سرخیز میں یہی مقام کریں. تو ایک وہ ٹائم کے گورا تھے، بڑے مالدار تھے، ان کے گھر میں آپ رہے. پھر ایک ملک صاحب جو وہاں کے لوکل گورنر یا لوکل گورنر ٹائپ کے آدمی تھے، انہوں نے ان کے لیے نیا مکان بنایا اور آپ سرخیز میں مقیم ہوئے. پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو حج کرنے جانا تھا، تو آپ حج کے لیے آپ کھمبات گئے، لیکن وہاں سے آپ کو اسٹیمر نہیں ملی جی، تو آپ سورت پہنچ گئے. ٹھیک. تو وہاں پہ ایک سورت سے آپ وہاں ماہم پہنچے. تو ماہم میں ایک آپ کے عقیدت مند تھے، انہوں نے راستے میں آپ کو 500 روپے بھی دی ہدیہ تحفتاً. تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کو راستے میں اس زمانے کا جو رواج تھا وہ زمانے کے ٹونک جو بھی روپے تھے. اب اللہ کا بندہ جس میں جانا تھا تو اس میں کرایہ زیادہ بتایا کھمبات کے والے انہوں نے، تو آپ وہاں ماہم چلے گئے. اب ماہم سے وہی ایک جو مطلب کہ ماہم کے جو ایک بڑے گورنر یا جو زمانے کے زیادہ مالدار لوگ تھے، میرا بھی کتاب سے مطالعہ تھوڑا ہٹا ہے لیکن آپ نے ان کا انتظام کر دیا اور آپ الحمدللہ حج کے لیے تشریف لے گئے. جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچے الحمدللہ اللہ ایسی جگہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو اس کا دیار دکھائے. تو وہاں کے جتنے بھی بڑے مطلب کہ مصر کے یا عربی جتنے بھی لوگ وہاں کے عالم تھے، آپ کو خود کو ملنے آئے اور آپ سے علمی استفادہ کرتے تھے. پھر الحمدللہ آپ حج کے سے جیسے مدینہ شریف طیبہ کی طرف چلے تو آپ چلتے چلتے گئے، لیکن کچھ ایسا مقام آیا مدینہ سے تو 3,000 فاصلے کلومیٹر جو بھی بولتے ہیں مائل، وہاں آپ تھک گئے تو بیٹھ گئے. اتنے میں اللہ کا فضل ہوا کہ اب درود و اذکار کرتے جاتے تھے. فضل ہوا کہ ایک اونٹ والوں کا مطلب دستہ آیا تو آپ کو ان پر بٹھا لیے. تو آپ بیٹھ کے جیسے مدینہ طیبہ دیار نبری میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو آپ نے وہ دیکھ لی، تو آپ وہ اونٹ سے اتر کے دوڑ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جا کے صلاۃ و سلام پیش کیا. جیسے گنبد خضرا نظر آئی، جیسے گنبد خضرا نظر آئے الحمدللہ. تو آپ نے وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہاں بھی آپ کو کافی لوگ ملنے آئے اور آپ نے کافی وہاں علمی تحقیقی قرآنی حدیث کی کافی باتیں لوگوں کو بتائی اور لوگ آپ سے کافی متاثر ہوئے. جی. ان بن میں
اللہ کے فضل سے ان کا ایک دن کی بڑی کرامت ہے جو میں زیادہ اس کو بلیو کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتی ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بہت عشق نبی میں بہت سرساد تھے، تو جب آپ مسجد قباء میں آپ پہنچے تو اللہ معاف کرے لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد قباء تھی. تو آپ وہاں پہنچے تو کہا کہ بھائی میں ان کے دوستوں کو کہا کہ بھائی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان ہے، بھوک لگی ہے، لیکن میرے کو دیار نبی سے کھانا آئے گا تو ہی میں کھاؤں گا. تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، چلو اپنے کھانا چلے. بولے نہیں تم جاؤ. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ لوگ کھانا کھا کے گئے، رات پڑ گئی، رات میں سب سو رہے تھے. تو پھر ایک بندہ آیا دیر رات میں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کون مہمان ہے جو شخص آیا کھانا لے کے؟ اللہ. تو آپ نے ایک مرتبہ سنا تو کوئی کا کوئی دوسرا ہوگا، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو کوئی اٹھا نہیں. تو آپ ہی وہ مطلب کہ جو کھجور کپڑے میں لپیٹے ہوئے آئے تھے، اور آپ نے اس نے کہا کہ وہ شخص کو آپ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا مطلب مہمان ہوں. وہ التجا قبول ہو گئی. تو وہی کھجوریں جو کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، تو آپ کے وہ سب اڑیا نے سب لوگ اٹھ گئے. تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ بھی اٹھ گئے، دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے وہاں. تو وہ انہوں نے جو کھجوریں دی تو آپ نے پورے سب نے جتنے سب نے زیادہ تر سکم شیر ہو گئے، اور زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا. زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا. اور آپ نے فرمایا بھی ایسا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا وہ سواد تھا کہ ایسا کھانا میرے کو زندگی میں کبھی نہیں ملا. تو یہ حضرت کی ایک بہتر زندگی کا ایک نمونہ ہے. اچھا، ایک اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 5 کوس کے وقفے میں جو ان کی مطلب جو مربع میل ہیں اس کے اندر دفن ہوگا تو وہ جنتی ہوگا. تو اس کو بھی روشنی بتا دیں گے آپ؟ ہاں، یہاں پہ زندگی مجلس کے اندر جیسے آپ کی کتاب ہے روضۃ المجالس، تو شیخ رضی جو آپ کے مرید تھے اور خاص خادموں میں ان کا شمار تھا، تو وہ ڈیلی آپ جو کام کرتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. تو یہی بات ایک دن حضرت محمود بگڑا، میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا کہ وہ حضرت شاہ عالم کے سوتیلے بیٹے ہیں اور جنہوں نے حضرت شاہ عالم سے پرورش پائی. تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم ان کی آغوش میں رہتے ہیں. تو شیخ کی بات کی تو ایک دن محمود بگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے محمود صاحب نے ویریفائی کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے شیخ احمد بٹو گنج بخش کی کہ کیا حضور آپ نے ایسا فرمایا تھا کہ کوئی 5 کوس مطلب میرے اطراف میں دفن ہوگا، میں مطلب کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس کو نہیں لے جاؤں گا. اتنا بڑا تو حضور نے فرمایا شیخ احمد گٹو کہ میں بھی ان کے سلسلے سے حضور شاہ عالم قطب عالم سے مجھے بھی سلسلے مغربیہ کی خلافت پہنچتی ہے الحمدللہ. 3 واسطوں سے میرے پاس خلافت سلسلے مغربیہ میں ان کے سلسلے مغربی میرے پاس خلافت ہے، اللہ کا فضل ہے. تو وہ شیخ نے کہا ہاں برک، میں نے کہا ایسا. تو اللہ کا فضل ہوا. تو مطلب کہ آپ نے پھر محمود بگڑے نے کہا کہ ہم اب بہت دور جہاں ہمارا اصل قبرستان ہے جو آج حضرت احمد صاحب بادشاہ کا جمعہ مسجد کے پیچھے کے علاقے میں پانپور ناکا کے قریب میں جہاں ان کا قبرستان تھا وہ آپ نے تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہی ہمارے سارا خاندان. یہ محمود بگڑا جو فتح خان صاحب تھے، محمود بگڑا خان جنہوں نے جوناگڑھ اصل میں 2 گڑھ کہتے ہیں، لیکن میرے جہاں تک تاریخ کے مطالعہ میں نے کیا ہے اس میں 2 گڑھ نہیں بلکہ 3 گڑھ ہے. ایک ایڈر کا، ایک پاوا گڑھ کا اور ایک کیا کہتے ہیں کہ جوناگڑھ کا. 3 گڑھ جیتے تھے. تو گویا احمد آباد شہر کی اہمیت انہوں نے اور زیادہ بڑھا دی کہ بھئی یہ وقفے اس کے مربع میل میں جو مدفون ہوگا تو وہ جنتی ہوگا. تو ایک اور اعزاز مل جاتا ہے کہ اس طرح سے جو کل قیامت کے دن ان کی گارنٹی ہے کہ میں جنت میں وہاں تک داخل نہیں ہوگا جہاں تک یا یہ 5 مربع میل والوں کو وہ دفن جو ہوئے ان کو جنت میں دخول نہ کریں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی کی حضرت محمود بگڑے کے بازو میں ہی ایک جو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بعد کے بادشاہ ہیں خلیل خان جنہوں نے بڑودہ شہر بسایا، مظفر شاہ حلیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے کائنات بزرگ ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے خود قسمتی کہ حضرت خلیل خان مظفر شاہ حلیم وہ دریا صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے. اور ان کو اتنا حضور دریا صاحب سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ نے امامہ جو دستار ہوتی تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کی دستار لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پیر و مرشد میرے امامہ نہیں باندھیں گے، دستار نہیں کریں گے بادشاہ کی، تب تک میں بادشاہ پر نہیں بیٹھوں گا. اور حضور کے ساتھ 3 دن بعد بری صاحب نے بیرپور میں ملاقات دی، پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ حضور آپ دستار باندھ دیں. تو آپ نے دستار باندھی. تو اس کے ساتھ حضرت مظفر شاہ علیم ملک خلیل خان نے فرمایا کہ حضور میں آپ سے 2 دعا چاہتا ہوں. تو کیا 2 دعا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور جب تک میں حکومت کروں گجرات پہ تو مغلیہ سلطنت حملہ نہیں کرے، کیونکہ وہ زمانے کی بڑی مہاستا تھی.
ٹھیک ہے، مغلیہ سلطنت جی۔ اور دوسری آپ نے یہ کہا کہ حضور آپ میرے پیر و مرشد ہے، آپ میرے روشن ضمیر ہے، تو میں دوسری آپ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ میری جتنی حکومت رہے تب تک گجرات میں قحط نہ پڑے۔ اچھا، تو جو درید اللہ رحمۃ اللہ جد کریم میرے بزرگ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے ہمارے سینے میں اللہ نے دونوں کی ذات بقا رکھی ہے، اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ اور الحمدللہ میں نے تاریخ کے کتابوں سے میں نے کافی مطالعہ کیا ہے، واللہ تعالیٰ علم، آپ سب سے زیادہ اللہ علم رکھنے والا ہے، لیکن میں نے جتنا ہے میرے سے بند آئے اتنی میں نے کتابوں کا مطالعہ کہا کہ مظفر شاہ عالم گزرنے کے بعد ہی گجرات میں قحط پڑا، ان بٹوین ان کے بادشاہی دور میں، گجرات کے بادشاہی دور میں دھوکال نہیں پڑا، یہ اللہ کا بڑا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں یہاں ایک آخری سوال آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ بابا جو شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بڑا ادبی مقام ہے جی، اور انہوں نے کافی علمی میدان میں بھی میدان مارا ہے اور کئی ایسی بارکۃ اللہ کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی لوگ اس کے اوپر وہ کرتے ہیں گے، اس کے اوپر اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی کتابیں تھیں اور آپ کے کیا کارنامے؟ جی، آپ نے قرآن کریم بھی نقل کیا، دوسری بہت سی کتابیں لکھی اور آپ کی بہت سی کتاب ہاتھ کی لکھی الگ الگ میوزیموں میں، جرمن میں، فرانس میں، پھر انڈیا کے اندر بھی، اور آپ کے خود کے کتب خانے میں حضور شیخ احمد کھٹو گنج بخش کی لکھی ہوئی کتاب لائبریری میں۔ لیکن آپ کا ایک مشہور رسالہ ہے، رسالہ مغربیہ، جو آپ کے پیر و مرشد جو جہاں سے جو ایجپٹ کا علاقہ ہے وہاں اسے ہم مغرب کہتے ہیں۔ تو مغرب میدن حضرت شیخ میدن کر کے تھے، جنہوں نے حضرت کا جو سلسلہ ہے ہمارا سلسلہ مغربیہ، انہوں نے اس کی سنگ بنیاد کی تھی۔ تو آپ نے وہی سلسلے کے اوپر پوری ڈیٹیل سے ایک رسالہ عربی میں لکھا، رسالہ مغربیہ۔ الحمدللہ وہ رسالہ بھی جب تک میری معلومات میں حضرت کے شیخ احمد کھٹو گنج بخش کے لائبریری میں وہ رسالہ آج بھی موجود ہے۔ موضوع اس کا تصوف تھا؟ جی تصوف ہے، پر آپ کے جتنے اوپر کے مشائخ ہیں ان کا ذکر ہے، اس کے اذکار ہے کہ بھئی یہ سلسلے کی نعمت برکت ہے، کون سے اللہ کے آسماء الحسنی ہیں، اس کے رولز اور ریگولیشن وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور کی جو اور بھی کتابوں میں تحفۃ المجالس ہے، اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے گا؟ تو تحفۃ المجالس کے اندر الحمدللہ آپ کے دین کے اندر جو آپ جتنی باتیں ہوتی تھی وہ شیخ رضی لکھ لیتے تھے، تو الحمدللہ وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور گجراتی میں بھی اس کا ہمارے کیا کہتے کہ انہوں نے کیا ہے درگاہ کے ٹرسٹ والوں نے، تو اللہ کا فضل ہے وہ بھی ہے۔ میرے کو ایک بہت اچھی اس مجلس کا ایک میرے کو یاد آتا ہے کچھ کہ حضور شیخ احمد کھٹو گنج بخش کے اندر کچھ مطلب کہ آپ کے بیٹھنے میں ایک ہندو آتے تھے اور انہی کے بیٹے صلاح الدین ہوئے جو آپ ایمان لائے جی، اور ایمان لانے کے بعد تکارام ان کا نام جی، تکارام جی، الحمدللہ تکارام ٹھاکر، تو وہ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے آپ کی صحبت سے، اور انہی کے بیٹے صلاح الدین ہوئے جو حضرت نے آپ کا صاحب سجادہ نشین مسند کیے تھے۔ اور آپ کی ایک اور بات میرے کو یہاں تھوڑا اچھا لگتا ہے بولنے کے لیے کہ آپ کے مجلس میں کچھ کیا کہتے ہیں کہ ہندوازم کے بڑے لوگ آئے، وہ چرچا کرنے چاہتے تھے کہ بھئی جنت اور دوزخ کیا ہوتی ہے، پرم جنم کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں اس کے متعلق نہیں جانتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ آئے تو میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا جی۔ تو بادشاہ کا کہنا تھا جو وقت کہ آپ سیکنڈ ٹائم جب حج سے واپس آئے، جب تک کا یہ معاملہ ہے، جب تک میرے نالج میں، لیکن واللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جنت دوزخ میں مانتے ہیں؟ بولے ہاں مانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا آپ پنم جنم میں مانتے ہیں؟ بولے مانتے ہیں۔ تو دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہے صاحب؟ جب انسان یہیں روپاندر ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں جنت دوزخ کا کیا تصور ہے؟ تو یہی بنا پر بولے نہیں، یہ تم دونوں سائڈ سے تمہارا جو نالج ہے وہ رونگ ہے، اور جنت تو دوزخ اللہ کی دین ہے، ساری روحیں اللہ ہی بنانے والا ہے، جتنی مخلوقات ہے دنیا کی 18,000 مخلوقات ہے، اللہ کو نہ کتے کو بلی بنانی ہے، نہ بلی کو انسان کو شیر بنانا، نہ شیر کو بلی بنانا، یہ اللہ کے مطلب اللہ ہی کے صفت میں انسان کو انسانی بنائے گا، گدھے کو گدھائی بنائے گا۔ تو وہی بنا پر الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ وہ لوگ آپ سے بہت متاثر ہوئے اور دین اسلام کی طرف وہ لوگ لوٹ آئے ہوں گے الحمدللہ۔ تو بابا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری جانکاری چھوٹے سے وقت میں دے دی کہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ جو کچھ ایسی باتیں تھیں جو عوام بھی نہیں جانتی تھی اور ہم خاص بھی نہیں جانتے تھے، تو یہ آپ نے جو اسٹوڈیو پہ آنے کے لیے زحمت لی اور یہ جانکاری دی اس کے لیے ایک بار دوبارہ شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔